قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله مع الصابرين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. خدایا تیرا یہ شکر ہے، خدایا تیرا یہ شکر ہے کہ تو نے کیا عطا حسین و حسن، علی، فاطمہ و مصطفیٰ. مل کر درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام و ہزارہ احترام سامعین ذی وقار اس بندہ ناچیز کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو ہماری ماہانہ نشست کا تنویر بھائی اہتمام کرتے ہیں، یہ ہمارے مدرسہ انوار مصطفیٰ کے جو طالبہ ہیں ان کی تربیت کے لیے بھی ہوتا ہے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہم یہاں جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں ہم کوئی عالم دین نہیں ہیں، ہم خود ایک طالب علم ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم سیکھیں وہ آگے سکھائیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارکہ ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر ماہانہ محفل میں مزید بڑھ چڑھ کر تیاری کریں اور ان ہمارے مدرسے کے طلباء کو ہم جتنا علم سکھا سکتے ہیں ان 2-3 گھنٹوں میں ہم سکھائیں. تو آئیے آج کی اس محفل کو آگے لے کے چلتے ہیں. میرا موضوع حضرت سیدنا امام حسین نے جو ہمیں تعلیمات دی، آپ کا مشن کیا تھا، آپ کربلا کس وجہ سے گئے، اور اصحاب رسول کے اہل بیت سے کیا محبت تھی اور اہل بیت کی اصحاب رسول سے کیا محبت تھی، آج کے اس چند 15-20 منٹ میں میں بیان کروں گا. سب سے پہلے جو میرا موضوع ہے وہ ہے اصحاب رسول کی اہل بیت کے ساتھ محبت. روایت میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں کچھ خاص مشاورت فرما رہے تھے صحابہ کرام سے، تو آپ نے اپنا جو ان کا چوکیدار تھا جو ان کے ہاں کام کرتا تھا ان سے ارشاد فرمایا کہ کوئی خاص بندہ بھی اگر آ جائے تو اسے بھی اندر نہیں آنے دینا، کوئی خاص بندہ بھی اگر آ جائے تو اسے بھی اندر نہیں آنے دینا، یہاں تک کہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ آ جائے. اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. تو جو ان کا ملازم حضرت عمر فاروق کا جو کھڑا ہوا تھا دروازے پر، انہوں نے روک لیا. تو حضرت امام سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے میں تشریف لائے.
وہ جو چوکیدار کھڑا ہوا تھا وہ کہیں سائڈ پہ ہو گیا، ان کے آنے سے قبل ہی اس کو معلوم ہی نہیں تھا۔ تو آپ کے جو فرزند تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت عبداللہ بن عمر، وہ دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ پوچھا اندر کیا ہو رہا ہے؟ تو فرمایا حکومتی مسائل پر مشاورت ہو رہی ہے، کسی بھی خاص و عام کو اندر آنے کی اجازت نہیں۔ تو آپ وہاں سے واپس چلے گئے۔ تو دربان جو وہاں کھڑا ہوا تھا، آپ کا چوکیدار، وہ دور کھڑا دیکھ رہا تھا یہ سب، تو بھاگتا ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور آپ کو سب جو بات تھی بتائی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خصوصی نشست تھی ان کی صحابہ کرام سے حکومتی مسائل پر بات کرنے کی، ان کو چھوڑ کر آپ بھاگے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اے رسول پاک کے نواسے، آپ کیوں وہاں سے چلے آئے؟ آپ اندر تشریف لے آتے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا باہر کھڑا ہوا تو میں اندر کیسے آ جاتا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ میرا بیٹا ہے، اس کے اوپر میرا حق ہے، وہ اس لیے باہر کھڑا ہوا تھا۔ آپ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے سردار ہیں۔ آپ نے اپنا امامہ شریف اتارا اور کہا یہ جو میرے سر پر بال ہیں یہ بھی آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں۔ خاموش ہو کر نہ بیٹھیں، جو بات آپ کو سمجھائی جا رہی ہے اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ بولیں، کیونکہ آپ کو کچھ نہیں جانا، آپ کے لیے جنت میں درخت لگ جانا ہے۔ ایک بار اور بول دیجیے سبحان اللہ، زوردار آواز میں بول دیجیے سبحان اللہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جو میں نے روایت آپ کے سامنے یہ بیان کی، اگر اصحاب رسول کو اہل بیت سے بغض ہوتا تو حضرت عمر فاروق حضرت امام حسن کے پیچھے نہ جاتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن کے پیچھے نہ جاتے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اپنے دور خلافت میں جب مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے اصحاب میں، تو آپ نے کہا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو بلاؤ۔ آپ نے ان کو ہزار ہزار اشرفیاں دی، جو اس ٹائم کا سکہ ہوتا تھا وہ ہزار ہزار درہم ان کو دیا۔ اور جب ان کے بیٹے کی باری آئی تو اپنے بیٹے کو 500 درہم دیا، تو ان کے بیٹے کو ناگوار گزری، تو فرمانے لگے کہ اے ابا جان، میں تو آپ کا بیٹا ہوں، میں تو آپ کے ساتھ جنگوں میں بھی شریک ہوتا رہا، امام حسین تو امام حسن اور امام حسین تو جنگوں میں بھی شریک نہیں ہوتے تھے، آپ نے ان کو ہزار ہزار اشرفیاں دی اور مجھے 500 دی۔ تو کیا خوب جواب دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ فرماتے ہیں تجھے امام حسن اور امام حسین جتنی اشرفیاں چاہیے، تجھے بھی ان کے جتنا مال غنیمت چاہیے؟ تو آپ کے بیٹے کہنے لگے جی بالکل چاہیے۔ تو آپ نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا، کہا جا پہلے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جیسی ماں لے کے آ، پہلے حضرت امام حسن اور امام حسین جیسا باپ لے کے آ، آپ جیسا نانا لے کے آ۔ تو یہ محبت تھی اصحاب رسول کی۔ ایک اور واقعہ آتا ہے حضرت عمر فاروق کے بارے میں کہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ابھی کم سنی میں تھے، حضرت امام حسین بھی کم سنی میں تھے، تو آپس میں ان کے کوئی جھگڑا ہو گیا، تو حضرت امام حسین نے کہا جاؤ غلام کے بیٹے، تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے تو ہم سے مقابلہ کرے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ بات ان کی اچھی نہیں لگی، تو آپ اپنے ابا جان کے پاس چلے گئے۔
اپنے والد صاحب سے بیان کرتے ہیں کہ اے ابا جان، حسین مجھے ایسا کہتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا واقعی انہوں نے ایسا کہا ہے؟ ایک قلم لے اور ایک کاغذ لے اور ان کے یہ الفاظ ان سے لکھوا کے لا. یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور آپ فرماتے ہیں جا ان سے لکھوا کے آ اور جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں رکھ دینا، یہ میری شفاعت کا باعث بنے گی. آج کچھ لوگ بک بک کرتے ہیں اصحاب رسول کے بارے میں. بدبختوں پہلے تم پڑھو تو صحیح نا کہ ان کی محبت کیا تھی اہل بیت سے. بغیر پڑھے جو تمہارے پچھلے گزرے علماء نے جو تمہیں بتا دیا، آج تمہارے اپنے علماء تمہارا ساتھ نہیں دے رہے اس بارے میں. وہ خود کہتے ہیں کہ بھائی آج جو بھی چل رہا ہے ان شیعوں میں یہ اسلام میں ہے ہی نہیں. فیس بک، آج کل فیس بک کا جو دور ہے، کوئی بھی پوسٹ کر دیتا ہے. آج کا یہ واقعہ ہے کہ میرا ایک بندے کے ساتھ ہو گئی، جو الٹ سیدھا جو کرتے ہیں وہ پوسٹ کر دی انہوں نے فیس بک پہ، تو میں اس کا جواب دینے لگا. وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے سینے پہ ماتم کرتے ہیں، تمہارے سینے پہ نہیں، تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا بھائی جان پیار سے آپ سے میں بات کر رہا ہوں، آپ دلائل پیش کریں، میں بھی دلائل پیش کرتا ہوں. یہ ماتم آپ کرتے کیوں ہیں؟ جی وہ امام حسین کو جب شہید کیا گیا تو حضرت زینب نے ماتم کیا. میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ خاموش. میں نے کہا آپ نے دے دیا، اب میری باری. ماتم کیا تھا شمر نے جب وہ یزید کے پاس گیا تھا کہ یہ لو امام حسین کا سر، تو وہ مکر گیا کہ میں نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں تھا، میں نے تو کہا تھا کہ میرے پاس لے کے آؤ، تم نے یہ کیا کر دیا؟ تو شمر جو ہے وہ پیٹنے لگا اپنے آپ کو، اور آج تم بھی پیٹ رہے ہو. اور یہ جو لوہے کا کڑا تم نے پہنا ہوا ہے، یہ لوہے کا کڑا حضرت امام زین العابدین کو پہنایا گیا تھا، اور آج تم اپنے ہی بچوں کو خود پہناتے ہو. تو یہ بتاؤ تم حسینیت پر قائم ہو یا یزیدیت پر قائم ہو؟ کوئی اگر شخص لا علمی میں ان کو کافر کہہ بھی دیتا ہے، میرا یہ اپنا ذاتی ماننا ہے کہ اگر ایک کلمہ گو جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ حدود اللہ میں داخل ہو جاتا ہے. اس کا ایمان قبول کرنا یا نہ کرنا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ایمان قبول کرے یا نہ کرے. ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اس کو بول دیں کافر. ایک شخص نے اس کو لا علمی میں کافر کہہ دیا تو وہ کہنے لگا کہ تم تو ہو یزیدی، ہر کسی کو کافر کافر بولتے رہتے ہو. میں نے کہا اس نے آپ کو کافر کہا؟ آپ نے پہلے کہا صحیح ہے، کہہ دیا اچھی بات ہے، میں اس پر متفق ہوں. آپ نے پہلے اپنی زبان سے کہا، پھر آپ کہہ رہے ہیں نیچے کہ تم یزیدی ہو گئے ہو. آپ کے پاس کیا دلائل ہے؟ تم ایک کلمہ گو کو آپ یزیدی کہہ رہے ہو. تو ان جیسے چال بازوں سے بچنا چاہیے. ان اہل بیت اطہار کی جو پاک بیبیاں تھیں ان کے بارے میں تم بکواسات کرتے ہو کہ ان کے سر سے چادر چھین دی گئی، ان کو گلیوں کوچوں میں ننگے سر پھرایا گیا. ایک مسلمانہ طریقے سے آپ سے سوال ہے. امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو ان پاک ہستیوں کا نام اپنی بے ادب، بے لحاظ، بد لحاظ زبان سے لینا تمہیں کس طرح گوارا ہوتا ہے؟ اپنی بہن بیٹیوں کا نام تم ایسے لے سکتے ہو بازاروں میں، کوچوں میں، گلیوں میں؟
ایک غیرت مند مسلمان ہوگا نا تو اس کے گھر پہ جو کچھ ہو رہا ہوگا وہ گلی کوچوں میں بازاروں میں اپنی بہن بیٹی کا نام نہیں لے گا. اہل بیت اطہار کا نام تم بھرے بازار میں لیتے ہو، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. آج کا مقصد یہ ہے، یہ نشست سجانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس منبر رسول سے جو بیان کرتے ہیں وہ اہل بیت کی شان ہونی چاہیے، نہ کہ آپ کو مظلوم قرار دیا جائے. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ جب حضرت امام زین العابدین آپ جب پورے واقعہ کربلا کے بعد جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں بیڑیاں باندھی ہوئی تھیں. آج جس طرح لوگ اون کرتے ہیں، روتے ہیں، امام زین العابدین کے سامنے بھی رونے لگ گیا ایک شخص. تو آپ نے آنکھوں سے اشارہ کیا تو بیڑیاں ٹوٹ کے نیچے گر گئی. آپ فرمانے لگے کہ تو کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ زین العابدین مجبور ہے؟ بس ایک ہی بات ہے، قوت ہوندیاں زور نہیں لائی، بیٹھے من رضائی. قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی. دنیا اتو پیاسے ٹر گئے، دین دنیا نے سائیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو مجھ سے غلطی خطائی ہو گیا معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.